وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر معزز سامعین اور حاضرین حضرات، پچھلے درس میں عقائد و اعمال کے حوالے سے گفتگو جاری تھی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے نماز حنفی اس کا طریقہ حدیث پاک سے عرض کیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہم جنازہ جس طرح پڑھتے ہیں اس طرح جنازہ پڑھنے کا طریقہ موطا امام مالک میں حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ جنازہ کس طرح پڑھتے ہیں؟ تو فرمایا پہلی تکبیر کے بعد ثنا، پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود پاک، تیسری تکبیر کے بعد دعا، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام کہہ دیتے ہیں۔ ہمارا یہی طریقہ ہے، اور اس طرح کی روایت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے۔ اب جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تمہارا جنازہ حدیث کے مطابق نہیں تو حدیث کے مطابق ہے، بلکہ جس طرح جنازہ ہم پڑھتے ہیں خاموشی کے ساتھ اور مناسب وقت میں، جب بات چلتی ہے لوگ کہتے ہیں جی مکے مدینے والا دین ٹھیک ہے، تو آپ میں سے جو آدمی مکہ شریف اور مدینہ شریف گیا ہے حج یا عمرہ کرنے کے لیے، اللہ نے اس کو توفیق دی، وہ گیا، تو یقیناً اس نے وہاں جنازہ پڑھا ہوگا۔ مسجد نبوی شریف میں تقریباً ہر نماز کے بعد جنازہ آتا ہے، خانہ کعبہ شریف میں بھی ہر نماز کے بعد جنازہ آتا ہے۔ جو مؤذن ہوتا ہے وہ اعلان کرتا ہے الصلاۃ علی المیت یرحمک اللہ، اللہ تم پہ رحم فرمائے، میت پر جنازہ پڑھنا ہے، وہ اعلان کرتا ہے وہاں۔ ہر نماز کے بعد تقریباً جنازہ آتا ہے، اور ہم نے کتنے جنازے وہاں دیکھے، مسجد نبوی شریف میں بھی اور خانہ کعبہ شریف میں بھی۔ وہ تو اونچی آواز سے جنازہ نہیں پڑھتے، وہ اسی طرح جنازہ پڑھتے ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں، صرف ایک فرق ہے، وہ سلام ایک طرف پھیرتے ہیں، کیونکہ وہ امام مالک کے مقلد ہیں، امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، اور حنبلی ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک سائڈ پہ سلام پھیرتے ہیں۔ وہ ایک الگ فقہی بحث ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب دائیں سائڈ پہ آدمی سلام پھیر دے تو وہ نماز سے نکل جاتا ہے، بائیں طرف سلام پھیرنا ضروری نہیں ہے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ اور جنازہ وہ بھی ہمارے طرح پڑھتے ہیں، آستہ خاموشی سے۔ آپ نے کئی جنازے دیکھے ہوں گے، وہ اونچی اونچی قرات کرتے ہیں، اتنا لمبا جنازہ پڑھتے ہیں کہ بعض جگہ آدمی جنازے میں گر جاتے ہیں پڑھتے ہوئے۔ اب جو فوت ہو گیا اس کا تو پڑھنا ہے، ساتھ اور کے بھی انکار کر دیتے ہیں کہ اس کا بھی جنازہ پڑھنا، تو یہ درست نہیں ہے۔
یہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ جس طرح قرات کی جاتی ہے، جنازے میں دعائیں جتنی مرضی مانگیں، جتنی مرضی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایک دعا مقرر کر کے نہیں دی کہ صرف یہی دعا مانگو، جو مشہور ہے وہی مانگی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، لیکن صرف یہی دعا جنازے کے لیے نہیں، اور دعائیں بھی ہیں جس میں بخشش کی دعا ہو اور بھی مانگ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے اعلان کیا جاتا ہے، جس کو جنازے والی دعا نہیں آتی وہ ربنا اغفر لی پڑھ لے یا ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی فکس کر کے تو دی نہیں کہ یہی پڑھنی ہے اس میں۔ تو اس لیے جو جنازہ ہم پڑھتے ہیں وہ حدیث سے ٹکراتا نہیں ہے، بلکہ جو دوسرے لوگ پڑھتے ہیں وہ ٹکراتا ہے۔ اور ویسے بھی جتنا لمبا پڑھا جاتا ہے، ایک آدمی جماعت سے نماز نہیں پڑھتا تھا کسی محلے کی مسجد میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا، فرمایا پتہ چلا ہے کہ تو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، بعد میں پڑھتا ہے، اس میں کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی جو ہمارے امام صاحب ہیں نا وہ اتنی لمبی قرات کرتے ہیں تھک جاتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امام کو بلا کے فرمایا کیا تم لوگوں کو نماز سے پسند کرتے ہو؟ اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہو، مختصر وقت میں مناسب وقت میں پڑھایا کرو۔ گویا کہ میرے نبی کی مرضی بھی یہ ہے کہ نمازیوں کو زیادہ تنگ نہ کیا، مناسب وقت میں جنازہ پڑھا جائے اور نماز بھی جماعت مناسب وقت میں کرائی جائے، بہت لمبی قرات نہ کی جائے۔ ہاں آدمی جب اکیلا نماز پڑھتا ہو تو جتنی مرضی لمبی پڑھ لے، اس نے اپنے اوپر پڑھنی ہے، اپنے لیے پڑھنی ہے، لیکن جب پیچھے مقتدی کھڑے ہوں تو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث میں آتا ہے کہ بیماروں کا اور بوڑھوں کا خیال رکھا کرو۔ اگر آپ مختصر نماز پڑھیں گے، زیادہ لمبی قرات نہیں کریں گے، تو کئی دوست ایسے بھی ہیں جو زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے، اس لیے وہ کرسی پر بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ زیادہ لمبی نہ کریں گے، ہو سکتا ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھ لیں، لیکن جب آپ لمبی پڑھیں گے تو پھر وہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھیں گے۔ تو دوسرا، جو لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں یہ بھی توجہ سے سماعت کریں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے، بعض مساجد میں تو ایسے کرسی آ گئی تھی کہ اس کے سامنے ایک پھٹا لگا ہوا تھا، لوگ اس پہ سجدہ کرتے تھے، حالانکہ اس پر بھی سجدہ نہیں ہوتا، اس پر سجدہ نہیں ہوتا۔ اور کئی لوگوں کو میں نے دیکھا وہ کرسی پہ بیٹھے ہیں، جب رکوع کیا تو ایسے کر لیے، جب سجدہ کرتے ہیں تو یوں ہاتھ آگے کر لیتے ہیں۔ یہ ہاتھ آگے نہیں کرنے، کرسی پہ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ کرسی پہ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے رکوع کیا تو اتنے جھکے، سجدہ کیا تو اور تھوڑے سے زیادہ جھکے، بس یہ رکوع اور سجدے میں فرق ہے۔ یہ جو ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں نا، ہوا میں پھیلا دیتے ہیں، ہوا میں اس کو کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں ہاتھوں کو، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ طریقہ درست نہیں۔ نہ تو وہ یوں کر کے آگے بڑھائے جا سکتے ہیں اور نہ وہ لکڑی پر سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ سجدہ بس یہ ہے کہ جب جھکنا ہے، جتنا رکوع میں جھکے ہیں اس سے تھوڑا سا زیادہ سجدے کے لیے کی نیت سے جھک جائیں تو سجدہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بات چل رہی تھی جنازے کی۔ جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں، جنازہ پڑھنے کے بعد کچھ لوگ، ہم لوگ تو دعا مانگتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں مانگتے۔ جو نہیں مانگتے ان سے ہمیں کوئی غرض نہیں، نہ مانگے، لیکن جو نہ مانگے اور نہ مانگنے دے اس کے ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں بھی تو نے نہیں مانگنی تو چلے جاؤ،
دوسرے لوگوں کو بدظن کیوں کرتے ہو؟ او جی جنازے کے بعد تو دعا مانگنی جائز ہی نہیں۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ کا قرآن پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ حبیب پیارے، میرے بندے جب بھی سوال کریں میرے متعلق تو میں بالکل قریب ہوں، اور جب بھی کوئی دعا مانگے میں دعا مانگنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اب جس نے دعا قبول کرنی ہے وہ تو کہتا ہے جب بھی کوئی مانگے میں اس وقت قبول کروں گا، اس نے کوئی قید نہیں لگائی۔ سال میں 365 دن ہیں، مہینے میں 30 دن ہیں یا 29 دن ہیں، ہفتے میں 7 دن ہیں، دن رات میں 24 گھنٹے ہیں، 1 گھنٹے میں 60 سیکنڈ ہیں، 60 منٹ ہیں، اور 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہیں۔ ان میں سے کسی منٹ میں، کسی سیکنڈ میں، کسی گھنٹے میں، کسی گھڑی میں جب بھی آپ دعا مانگیں، اللہ نے فرمایا جب بھی مانگو گے میں قبول کر لوں گا۔ تو جس نے قبول کرنی ہے، جس نے ہماری دعا کو قبول کر کے مغفرت کرنی ہے، وہ تو کہتا ہے جب چاہو اس وقت مانگو۔ اور اب کوئی کہے نہیں جی فلاں ٹائم مانگ سکتے ہو، فلاں ٹائم نہیں مانگ سکتے، وہ دین میں رکھنا اندازی کرتا ہے۔ اگر اس نے روکنا ہے تو پھر قرآن سے دکھائے۔ اللہ نے فرمایا ہو کہ ویسے تو جب بھی چاہو دعا مانگ لیا کرو، الا بعد صلاۃ الجنازہ، جنازے کی نماز کے بعد دعا نہیں مانگنی۔ جب اللہ نے نہیں روکا، وہ تو کہتا ہے جب مرضی مانگو، جب جی چاہے اس وقت مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی، اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، اور ہر وقت وہ تمہاری دعاؤں کو سننے کے لیے تیار ہے۔ مانگو تو صحیح، جب بھی مانگو وہ قبول کرتا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ فرماتا ہے کلوا واشربوا، کلوا واشربوا ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ کھاؤ اور پیو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ کہیں فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ اسراف کا کیا مطلب؟ اتنا نہ کھا لو کہ پھر تم اٹھ ہی نہ سکو، اتنا نہ کھا لو پھر تمہیں سکون ہی نہ رہے۔ یہ کھانا اتنا کھانا ہے کہ جتنا تمہارا جسم اٹھائے پھرے، یہ نہ ہو کہ کھانا تمہیں اٹھائے پھرے۔ بعض لوگ یہ کھانے سے سیر ہو کر ہٹتے ہیں اور بعض تھک کر ہٹتے ہیں، جب تھکاوٹ ہوگی اب کھانا چھوڑتے ہیں، ورنہ کھاتے رہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مومن ہے وہ 1 آنت سے کھاتا ہے، جو کافر ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ہر چیز کو مناسب کا حکم دیا کہ مناسب رکھو۔ ولا تسرفوا کا مطلب ہے کہ اتنا کھاؤ جتنی تمہارے جسم کو ضرورت ہے، اضافہ نہ کرو، ورنہ تمہارے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اب اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو۔ اب یہ بتایا ہی نہیں کہ کب کھاؤ کب پیو، لیکن ہمیں عقل تو دی ہے نا، جب تمہیں بھوک لگے اس وقت کھا لو، جب پیاس لگے اس وقت پی لو۔ ایک آدمی، اب تو رمضان شریف ہے، 7-8 دن باقی ہیں، رمضان شریف کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ ایک آدمی زور کی نماز پڑھ کر کھانا کھاتا ہے دوپہر کا، تو ہم کہیں جی قرآن سے دکھا، تو نے دوپہر کا کھانا زور کے بعد کیوں کھایا؟ ایک آدمی وہ زور سے پہلے کھا لیتا ہے، اسے کہیں بھی تو قرآن سے دکھا اس وقت کھانا کھانا جائز کب ہے، اور ایک 11 بجے کھا لیتا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جن کو ہر 2 گھنٹے بعد بھوک لگ جاتی ہے، تو 11 بجے کھانے والے سے کہیں بھی تو قرآن سے دکھا،
11 بجے کھانا جائز ہے، ایک رات کو 12-1 بجے کھاتا ہے، اس سے ہم کہیں بھی رات کو 12-1 بجے کھانا کھانا اس کے لیے مجھے قرآن سے دکھا، تو ان سب باتوں کا ایک ہی جواب ہے۔ اللہ فرماتا ہے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو۔ اس کا مطلب ہے جب بھوک لگے اسے اس وقت کھا لو، جب بھوک لگے اس وقت، جب پیاس لگے اس وقت پی لو۔ اب اللہ نے ٹائم مقرر کر کے نہیں دیا، بلکہ جب بھوک لگے تم کھا سکتے ہو، جب پیاس لگے تم پی سکتے ہو۔ تو اسی طرح دعا کا ٹائم مقرر نہیں، درود پاک کا ٹائم مقرر نہیں، قرآن پاک پڑھنے کا ٹائم مقرر نہیں۔ نمازوں کا ٹائم مقرر ہے، نمازوں کے لیے کچھ وقت ایسے ہیں اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، زوال کے وقت نہیں پڑھ سکتے، لیکن قرآن پاک کی تلاوت ہر وقت ہو سکتی ہے، درود پاک ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے، کلمہ شریف کا ذکر جب چاہیں کر سکتے ہیں، اسی طرح دعا جب چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے تو مطلقاً فرما دیا ہم خواہ جنازے سے پہلے دعا مانگیں خواہ جنازے کے بعد دعا مانگیں۔ اگر کسی نے کہنا ہے کہ جائز نہیں ہے تو وہ قرآن سے دکھائے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا باب مدینۃ العلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جنازہ پڑھایا یزید بن مکفف کا۔ امام بخاری مسلم کے استاد ابو بکر ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ کی 3 جلد میں نقل فرماتے ہیں کہ جنازہ پڑھایا یزید بن مکفف کا حضرت علی المرتضیٰ نے۔ جنازہ پڑھانے کے بعد ثم مشا، پھر چل پڑے، حتی اتاہو، یہاں تک کہ میت کے قریب آ گئے۔ ثم قال اللہم عبدک وابن عبدک نزل بک اليوم فاغفر له ذنبه ووسع علیہ مدخلہ۔ یا اللہ یہ تیرا بندہ تھا، تیرے بندے کا بیٹا تھا، تیری بارگاہ میں آ گیا ہے، یا اللہ تو اس کے گناہ بھی معاف کر دے، اس کی قبر کو بھی وسیع کر دے۔ اب یہ دعا کس نے مانگی جنازے کے بعد؟ میرے پیر علی نے، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اب ہم زیادہ دین جانتے ہیں یا مولا علی زیادہ جانتے ہیں؟ وہ تو باب مدینۃ العلم ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو وہ مولا علی دعا مانگ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا دعا مانگنا فرض واجب نہیں، لیکن اگر کوئی مانگ لے تو اس پر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ تنقید کرے گا پھر ہر اس پر تنقید ہوگی جس نے مانگی ہے، تو اس میں مولا علی بھی آئیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنازہ پڑھایا، بدائع الصنائع میں حدیث پاک ہے، امام سرخسی نقل کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے تو فرمایا بھئی میں نے جنازہ پڑھا نہیں، میں نے بھی پڑھنا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا عمر الصلاۃ علی المیت لا تعاد، میت پر دوبارہ جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا، وہ پڑھا گیا ہے۔ ولیکن ادعو للمیت واستغفر لہ، ہاں میت پر دعا مانگی جا سکتی ہے، دوبارہ تو مانگ لو، دعا دوبارہ مانگ لو، جنازہ ہو چکا ہے۔ مظاہر حق جلد 5 صفحہ 311 مطبوعہ قدیم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، یا اللہ یہ تیرا بندہ تھا، تیرے بندے کا بیٹا تھا، تیری بارگاہ میں آ چکا ہے، اس کے ساتھ اس حال میں ملاقات کر، تجھے دیکھ کر یہ خوش ہو جائے، اسے دیکھ کر تو خوش ہو جا، یا اللہ اس حال میں اس سے ملاقات کر۔ تو گویا کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا یہ کوئی شرک بدعت والی بات نہیں ہے، یہ تو ثواب کا کام ہے۔
اور ویسے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سی دعائیں وہ ہیں جو قبول ہوتی ہیں، مقبول دعائیں کون سی ہیں، تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فی جوف اللیل، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا آدھی رات یعنی تہجد کے وقت مانگی جانے والی دعا، وبعد صلاۃ المکتوبۃ، فرض نماز کے بعد مانگی جانے والی دعا۔ تو جنازہ بھی تو فرض کفایہ ہے نا۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے وہ بھی فرض لیکن وہ کفایہ ہے۔ کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محلے سے چند لوگ بھی پڑھ لیں تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو گیا۔ اگر محلے سے کسی نے بھی نہیں پڑھا تو وہ سبھی گناہ گار ہوں گے، اور اتنے ہی گناہ گار ہوں گے جتنا زور کی نماز نہ پڑھنے والا گناہ گار ہے، جتنا عصر کی نماز نہ پڑھنے والا گناہ گار ہے۔ یعنی جس طرح فرض نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے فرض کے بعد دعا مانگنا یہ مقبول دعا ہے، اس لیے مانگی جاتی ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا اذا دخلتم المریض، جب بیمار کے پاس جاؤ تو بیمار کے لیے اس کے پاس جا کر اچھے لفظ بولو، اچھے کلمات بولو۔ اچھے کلمات بولنے کا مطلب کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے اچھے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تجھے شفا دے، اللہ تجھ پر مہربانی کرے، اللہ تجھے جلد از جلد صحت مند کرے، یہ اچھے لفظ ہیں۔ لیکن ہمارے لوگ جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں، یا تو کہتے ہیں اللہ تجھے شفا دے۔ یہ عربی بڑی محتاط زبان ہے، زیر زبر بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ تجھے شفا دے، تو شفا کا معنی کیا ہے؟ گڑھا، قبر۔ اللہ تجھے شفا دے، یہ دعا دے رہے ہیں کہ بد دعا دے رہے ہیں؟ تو اس لیے یا تو کہو اللہ تجھے شفا دے، شفا کا معنی ہے صحت تندرستی، شفا کا معنی ہے گڑھا، جسے ہم پنجابی میں ٹووا کہتے ہیں، قبر۔ تو کم از کم اس کے پاس کلمہ خیر بولنا ہے تو کہو اللہ تجھے، اگر تم شفا لفظ صحیح نہیں بول سکتے تو تم ویسے کہہ دو یار اللہ تجھے صحت دے، اللہ تجھے تندرستی دے، اللہ تجھے اس بیماری سے نجات دے۔ اچھا وہ نجات دینا نہ دینا وہ میرے اللہ کی مرضی ہے، لیکن جب تم نے اس کو دعا دے دی، فرشتے فوراً اللہ کی بارگاہ میں تمہاری وہ دعا پہنچا دیتے، اور فرشتے آمین بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ دعا اس کے حق میں بھی قبول کر۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَمُرْهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لَكُمْ، اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا مانگے بخشش کی۔ فرمایا جب بیمار کے پاس جاؤ تو اس کے پاس کلمہ خیر بولو اور اس سے دعا کراؤ۔ اس لیے دعاؤہ کا دعا الملائکۃ، اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے، یعنی وہ قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی تکلیف میں ہو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو مجھے بتاؤ جو آدمی جس کو بخار چڑھا ہوا ہے وہ بھی بیمار ہے، جس کے سر میں درد ہے وہ بھی بیمار ہے، جس کے پاؤں میں درد ہے وہ بھی بیمار ہے، جس کو اور کوئی تکلیف ہے، پیٹ میں درد ہے وہ بھی بیمار ہے، جس کے زخم آیا وہ بھی بیمار ہے، اس کو بھی تکلیف ہے۔ اس حال میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ تو میں پوچھتا ہوں جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں، سگے باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہو، سگے بھائی کا جنازہ سامنے پڑا ہو، سگی ماں کا جنازہ سامنے پڑا ہو، اور سگے بیٹے کا جنازہ سامنے پڑا ہو، اس سے بڑھ کر آدمی کو تکلیف کب ہوگی؟ اس کے جسم پر، اس کے دل پر جدائی کے تیر چل گئے، اس کے دل پر جدائی کے زخم ہو گئے۔ اس زخمی دل کے پاس ساتھ جب وہ دعا مانگے گا کہ یا اللہ میرے اس مرنے والے کو بخش دے، تو کیا اللہ اس وقت دعا قبول نہیں کرتا؟ اس وقت تو قبول کرتا ہے۔
اور پھر جنازے میں آپ نے دیکھا ہوگا نماز میں لوگ کم آتے ہیں، جنازے میں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ جنازہ پڑھ ہی لیتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ دینا، کوئی بھی دعا مانگے، ان ربکم، ابن ماجہ شریف اور ترمذی شریف کی حدیث ہے اور مشکات شریف میں بھی موجود ہے، ان ربکم حیی کریم یستحیی من العبد اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ بڑا حیا والا ہے، جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اس سے دعا مانگتا ہے نا، اس کو حیا آتی ہے کہ اس کو خالی موڑ دے۔ جب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے والے سے اللہ کو حیا آتی ہے اس کو خالی موڑتے ہوئے، تو مجھے بتا وہ تو اکیلا تھا، جب 300 400 یا 1000 آدمی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے گا اور دعا بھی ایک ہی مانگے گا، یا اللہ اس کو بخش دے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کیسے خالی موڑتا ہے؟ اس وقت کیسے خالی موڑے گا؟ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا جب آدمی 3 مرتبہ کہتا ہے نا یا اللہ جنت دے دے، جنت عطا کر دے، جنت عطا کر دے، تو جنت بول پڑتی ہے یا اللہ اس کو دے دے۔ جب 3 مرتبہ کہتا ہے یا اللہ جہنم سے بچا، جہنم سے بچا، جہنم سے بچا، تو جہنم بول اٹھتی ہے یا اللہ اس کو بچا لے، اس کو بچا لے، جہنم بول اٹھتی ہے۔ تو جب آدمی 3 مرتبہ کہہ دے یا اللہ جنت دے دے، جنت دے دے، تو جنت بول اٹھتی ہے یا اللہ یہ مانگے جاتا ہے دے دے۔ تو جب 3 مرتبہ کہتا ہے یا اللہ جہنم سے بچا، جہنم سے بچا، جہنم سے بچا، تو جہنم بول اٹھتی ہے یا اللہ اس کو بچا لے۔ جب 3 مرتبہ کہنے سے جنت بول اٹھتی ہے، تو جب 300 مرتبہ کہا جائے گا پھر نہیں بولے گی؟ جب 3 مرتبہ کہنے سے جہنم بول اٹھتی ہے تو کیا 300 مرتبہ کہنے سے نہیں بولے گی؟ جب 300 آدمی کہہ رہے ہیں یا اللہ اس کو جنت دے دے، یا اللہ اس کو جنت دے دے، اس کو جہنم سے بچا، تو مجھے بتا پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیوں نہیں بخشے گا؟ اصل وجہ یہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارا مسلمان بھائی مومن فوت ہو چکا ہے نا، اصل میں ہمارے تو ترلے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ اس کو بخش دے، اور کوشش ہونی بھی یہ چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جی دعا مانگنے کا کیا فائدہ؟ مرنے والے کو جب وہ فوت ہو جاتا ہے نا، اس کے کسی عمل سے، ہمارے کسی عمل کا اس کو فائدہ نہیں ہوتا، تو دعا مانگنے کا کیا فائدہ؟ ارے اللہ کے بندو، عقل کے ناخن لو، اگر ہمارے کسی عمل کا مرنے والے کو فائدہ ہی کوئی نہیں، تو کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے اس کی روح نکل گئی، اس کی زمین جائیداد تقسیم ہو گئی، اس کا جہان بدل گیا، لیکن مسلمان تو مانتے ہو کہ نہیں اس کو؟ تو کلمے والا تعلق تو اس کا ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گا، قیامت والے دن بھی ہوگا۔ تو کلمے کا تعلق تو ہے، اور دوسرا یہ کہنا کہ فائدہ نہیں ہوتا، اگر فائدہ ہی نہیں ہوتا تو پھر جنازہ ہی کیوں پڑھتے ہو؟ جب فائدہ ہی نہیں تو جنازہ کیوں پڑھتے ہو؟ کیونکہ جنازہ تو زندہ پڑھتے ہیں، قبروں والے تو نہیں پڑھتے، مردے اٹھ کے تو جنازہ نہیں پڑھتے، ہم زندہ لوگ پڑھتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا جنازہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اور جو لوگ کہتے ہیں ہمارے زندہ کے کسی عمل سے، کسی دعا سے مرنے والے کو فائدہ نہیں ہوتا، ان کو سوچنا چاہیے کہ پھر جنازہ کیوں پڑھتے ہیں؟ جنازہ ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا جب کوئی مومن مسلمان فوت ہو جائے تو کثرت کے ساتھ اس کا جنازہ پڑھا کرو، اس لیے کہ جس کے جنازے میں 100 مسلمان شامل ہو جائے، جنازہ پڑھ دے، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر دے، یعنی بخشش کی دعا کر دے، تو اللہ تعالیٰ مرنے والے کو بخش دیتا ہے۔ پھر دل میں خیال آیا ہوئے گا، ہو سکتا ہے کہ کسی کے جنازے میں 100 مسلمان شامل نہ ہو سکے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعداد کم کر دی۔ اسی حدیث سے اگلی حدیث اسی صفحے پر موجود ہے، فرمایا ما من مسلم یموت
فیصلی علیہ اربعون رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعہم اللہ فیہ. فرمایا اگر کوئی مومن مسلمان فوت ہو جائے، اس کے جنازے پر مسلمانوں کی تعداد 40 ہو جائے، 40 بندے جنازہ پڑھ دیں، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر دیں، اللہ ان کی شفاعت کو قبول کرتا ہے، یعنی اس کو بخش دیتا ہے. پھر دل میں خیال آیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کسی کے جنازے میں 40 بھی شامل نہ ہو سکیں، وہ کیا کرے گا؟ تو ابو داود شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یموت فیصلی علیہ ثلاثۃ صفوف من المسلمین الا اوجبا. کوئی مومن مسلمان فوت ہو جائے، اس کے جنازے پر مسلمانوں کی 3 صفیں بن جائیں، 3 صفیں بن جائیں اس کے جنازے پر، تو اللہ تعالیٰ مرنے والے پر جنت واجب کر دیتا ہے. اب دیکھیں 3 صفیں ہمارے ہاں جو بھی جنازہ ہوتا ہے، اسی لیے یہ آواز بلند کی جاتی ہے کہ کم از کم 3 صفیں کر لو، زیادہ جتنی مرضی کر لو لیکن کم از کم 3 صفیں کر لو. کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے جنازے پر مسلمانوں کی 3 صفیں ہو جائیں، اللہ مرنے والے پر جنت واجب کر دیتا ہے. مجموع الزوائد میں حدیث ہے، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنازہ آیا، اس میں ٹوٹل 7 آدمی تھے جنازے میں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کی بھی 3 صفیں کر لو. یا رسول اللہ 7 آدمی ٹوٹل ہیں، ان کی 3 صفیں کیسے کریں؟ فرمایا ایسے کرو نا کہ اگلی صف میں 3 کھڑے ہو جاؤ، اس سے پچھلی میں 2 کھڑے ہو جاؤ، اس سے پچھلی میں 2 کھڑے ہو جاؤ، 3 صفیں کر لو. کیونکہ خود ہی تو فرمایا ہے جس کے جنازے کی 3 صفیں ہو جائیں اس مرنے والے پر جنت واجب ہو جاتی ہے. تو ہم تو جنازہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارا جنازہ پڑھنے کی وجہ سے مرنے والے کا فائدہ ہوگا. اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہ فرماتے ہم کبھی بھی جنازہ نہ پڑھتے. ہم تو پڑھتے ہی اس لیے ہیں اور اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ ہمارا جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، بخشانے کے لیے، دکھانے کے لیے نہیں. جو لوگ دکھاوے کے لیے جنازہ پڑھتے ہیں وہ تو بیچارے وضو بھی نہیں کرتے، وہ ویسے ہی آ کے منہ دکھانے کے لیے، ساتھ کیمرہ مین ہوتا ہے وہ تصویر کھینچ لیتا ہے، جی چوہدری صاحب، وزیر صاحب، ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب فلاں کے جنازے میں آئے تھے. کیمرے کی ضرورت نہیں ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے کہ کس نے جنازہ پڑھا وضو سے، کس نے پڑھا بغیر وضو کے، کس نے اس نیت سے پڑھا کہ مرنے والے کی بخشش ہو جائے، اور کس نے اس نیت سے پڑھا کہ لوگ مجھے دیکھ لیں کہ یہ بھی آیا تھا. تو میرے بھائی نیت خالص ہوگی تو فائدہ ہوگا، اگر نیت خالص نہیں ہوگی تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. آج آپ بغیر وضو کے جنازہ پڑھیں گے یا آج آپ دکھاوے کے لیے جنازہ پڑھیں گے، تو کل جب ہم نے مرنا ہے تو ہمارا جنازہ بھی لوگ دکھاوے کے لیے پڑھیں گے اور بغیر وضو کے پڑھیں گے، کیونکہ جیسے ہم کرتے ہیں وہی کچھ ہمارے ساتھ دنیا کرے گی. تو اس لیے جب بھی جنازہ پڑھنا ہو تو اس نیت سے پڑھو کہ میرے اس جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ مرنے والے کو بخش دے گا، اور تمہارا بھی فائدہ ہے. تمہارا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر مرنے والا بخشا گیا تو جس کو اللہ بخش دیتا ہے نا مرنے والے کو، تو سب سے پہلے اس کو انعام کیا دیا جاتا ہے؟ جس نے اس کا جنازہ پڑھا ہوتا ہے اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ مرنے والے کو اس کو بھی بخش دیتا ہے، اور جس نے اس کا جنازہ پڑھا ہوتا ہے اس کو بھی بخش دیتا ہے. تو کئی اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں، ہم ان کا جنازہ پڑھتے ہیں، جنازہ ان کا پڑھتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جاتی ہے. اس لیے کوشش کیا کرو کوئی شرعی عذر نہ ہو تو لازمی جنازہ پڑھا کرو. شرعی عذر کا مطلب ہے کہ پتہ نہیں جنازہ پڑھانے والا کون ہے، وہ کنفرم ہو جائے کہ وہ عقیدہ اس کا ٹھیک ہے یا نہیں. اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہی نہیں تو پھر اب کیا پڑھیں جنازہ. عقیدہ ٹھیک ہو، داڑھی سنت کے مطابق ہو. کئی لوگ کہتے ہیں جی
ایک جگہ میں جنازے پر گیا تو بڑا سفر کر کے گئے، وہ کہتے جی ہمارے پیر صاحب نے جنازہ پڑھانا ہے۔ اچھا جی پیر صاحب پڑھا لیں۔ تو پیر صاحب کی داڑھی بالکل چھوٹی چھوٹی، پیر صاحب مشین فرائے، پیر صاحب نوجوان بڑھ کے دکھائیں۔ اب اس کے پیچھے جنازہ کیسے پڑھے؟ کیونکہ داڑھی جو ہے، حد شریع جو ہے وہ ایک مٹھ ہے، ایک قبضہ اس کو کہتے ہیں، ایک مٹھ، ایک مٹھی سے اگر کم داڑھی ہے آدمی، ایک آدمی اس کی داڑھی ویسی ایک مٹھی سے کم آئی ہے، وہ نہیں جو کٹواتا ہے اور مٹھی سے کم کر لیتا ہے کٹوا کر، اس کے پیچھے ہم جنازہ نہیں پڑھ سکتے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ گستاخ رسول ہو، گستاخ صحابہ ہو، گستاخ اہل بیت ہو، نہ اس کے پیچھے جنازہ پڑھ سکتے ہیں نہ اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے لوگ تو سیاست پالتے ہیں، وہ نہیں جی اصل میں محلے داری تھی، وہ جی لوگ کیا کہیں گے۔ بھی لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ جنازہ اس کا پڑھنا ہے اور اس کے پیچھے پڑھنا ہے جو عقیدے کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہو۔ جو عقیدے کے اعتبار سے ٹھیک نہیں، ختم نبوت کو نہیں مانتا، نہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا نہ اس کے پیچھے جنازہ پڑھا جائے گا۔ تو گستاخ صحابہ، گستاخ اولیاء، گستاخ رسول، گستاخ اہل بیت پنجتن پاک، اس کا نہ جنازہ پڑھا جائے گا نہ اس کے پیچھے جنازہ پڑھا جائے گا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اب کوئی یہ نہ کہے کہ لو جی یہ کیا بات ہوئی کہ گستاخ رسول کے پیچھے جنازہ نہیں پڑھنا، گستاخ صحابہ کے پیچھے جنازہ نہیں پڑھنا، گستاخ اہل بیت کے پیچھے جنازہ نہیں پڑھنا۔ بھئی اس نے اپنی نماز پڑھنی ہے، ہم نے اپنی پڑھنی ہے۔ جب اپنی پڑھنی ہے تو پھر اقتداء کیسی، پھر مقتدی کیسا اور امام کیسا؟ یہ نماز ہے، کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ وہ نہیں جی بعض لوگ جو ہے نا کہتے ہیں ہم تو نیوٹرل ہیں، ہم فرقوں کے مسلکوں کے چکروں میں نہیں پڑھتے، ہم تو ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا جو ہر ایک کے پیچھے پڑھنی ہے اپنی بیوی کو آگے کھڑا کر کے اس کے پیچھے بھی پڑھ لیا کر، ہر ایک کے پیچھے پڑھنی ہے نا۔ بھئی جو اللہ رسول نے قانون بیان کیے ہیں ان کو کیوں چھوڑتے ہو؟ نماز بھی پڑھنی ہے اور اپنی مرضی سے پڑھنی ہے تو تیری ان نمازوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، یہ نمازیں منہ پہ مار دی جائے گی۔ یہ مت گنو کہ میں نے اتنے سال نمازیں پڑھ لیں، اگر نماز کے تقاضے پورے نہیں کیے تو وہ تیری نماز تیرے منہ پہ مار دی جائے گی، اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ وہ نہیں جی مولوی فرقہ پرستی کرتے ہیں، فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں۔ اب میں سب پوچھتا ہوں آپ سے، میرا نبی بھی فرقہ واریت کو ہوا دینے والا تھا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرقہ واریت پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، مدینہ شریف میں بڑی مسجد تو مسجد نبوی ہے، لیکن چھوٹی مسجدیں بھی ہیں محلوں میں۔ تو ایک چھوٹی مسجد کا امام نبی پاک علیہ السلام نے ایک آدمی کو خود مقرر کیا تھا، وہ نماز پڑھاتا تھا، فرمایا تو اس مسجد میں نماز پڑھایا کر۔ تو اس نے خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے ایک دن تھوک دیا۔ اب وہ مدینہ شریف میں تھا اور تھوکا خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، تو خانہ کعبہ شریف مکہ شریف میں ہے اور وہ آدمی تو کھڑا تھا مدینہ شریف میں۔ تو مدینہ شریف اور مکہ شریف کا فاصلہ تقریباً 450 میل ہے، تقریباً 450 کلومیٹر نہیں، 450 میل ہے۔ یہ کلومیٹر چھوٹے ہوتے ہیں، ویسے آج کل تو کلومیٹروں کی مجھے ویسے سمجھ نہیں آتی، جو سڑک نہیں بنتی ہے وہ کلومیٹر اور زیادہ کر دیتے ہیں۔ یہ اکھاڑا تھا، پہلے جاتے تھے تو وہ 90 کلومیٹر تھا فیصل آباد سے،
جب سڑک نئی بنی تو 95 کلومیٹر ہو گیا، اب دوبارہ سڑک بنی ہے تو جو سنگے میل لگے ہوئے ہیں 100 کلومیٹر کے لگ گئے۔ یہ کلومیٹروں کی مجھے نہیں سمجھ آتی، یہ بڑھتے پتہ نہیں گرمیوں میں پھیل جاتے ہیں، سردیوں میں سکڑ جاتے ہیں، مجھے نہیں ان کی سمجھ آئی۔ لیکن 450 میل پرانے سفروں کے حساب سے 450 میل سفر ہے مکہ شریف سے مدینہ شریف کا۔ اب 450 میل سے خدا نہ خواستہ میں بطور مثال آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک آدمی مکہ شریف میں کھڑا ہو کر تو کعبہ شریف سے 4-5 کلومیٹر نہیں، صرف 5 میٹر پیچھے کھڑا ہو کر بھی کعبہ شریف کی طرف تھوک دے تو وہ تھوک کعبہ شریف پر نہیں گرتا، پہنچنا ہی نہیں وہاں تک، وہ تو راستے میں گر جائے گا۔ اب وہ نہیں پہنچتا تو جو 450 میل دور سے جس نے تھوکا کیا وہ پہنچ گیا؟ وہ تو مکہ مدینہ شریف میں ہی گر گیا، اس کے پاس ہی گر گیا۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھ لیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے مقتدیوں کو بلا کے فرمایا اب یہ نماز پڑھانے آئے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ یہ باتیں بڑی اہم ہیں جو میں کر رہا ہوں، اور یہ میں نے ہی کرنی ہے اور کوئی نہیں کرے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بھئی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ اب وہ نماز کا وقت ہوا نا، وہ نماز پڑھانے کے لیے آیا تو آ کے کہنے لگا، مقتدیوں نے کہا جی ہم پیچھے ہٹ جاؤ، ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ اس نے کہا کیوں؟ مجھے اللہ کے نبی نے مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں۔ وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میرے مقتدیوں نے میرے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے اللہ کے محبوب نے مقرر کیا تھا، تو وہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، آپ نے روکا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے روکا ہے۔ آقا مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ فرمایا تو نے کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوکا تھا؟ ہاں یا رسول اللہ تھوکا تھا۔ فرمایا تو نے کعبہ شریف کی سائڈ کی طرف منہ کر کے تھوکا تھا، کعبہ شریف کو نہیں لگا، کعبہ کی سائڈ کو تھوکا تھا۔ فرمایا فقد آذیت اللہ و رسولہ، تیرے اس عمل سے اللہ کو بھی تکلیف دی، تو نے اللہ کے رسول کو بھی تکلیف دی۔ اب اس نے کوئی بے ادبی کے لیے نہیں تھوکا تھا، ویسے ہی اچانک تھوک دیا۔ اب جو کعبے کی سائڈ کا ادب نہیں کرتا، اس کے پیچھے میرے نبی کا فتویٰ ہے کہ نماز نہیں پڑھنی، تو جو ڈائریکٹ کعبۃ اللہ کا ادب نہ کرے اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھیں گے؟ اور جو کعبے کا بھی کعبہ میرا مصطفیٰ ہے، جو اس کا ادب نہ کرے اس کے پیچھے نماز کیسے ہو؟ یہ آپ سوچیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام، نسائی شریف اور ترمذی شریف اور مشکات شریف کی حدیث ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھانے کے ایک جنازہ آیا، تو جب آپ بھی جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے، فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ آقا کیوں؟ فرمایا انہ کان یبغض عثمان، یہ میرے عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، جو حضرت عثمان غنی سے بغض رکھتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا، تو جو صدیق اکبر سے بغض رکھے گا اس کا جنازہ کیسے پڑھیں گے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اصول بتائے، طریقے بتائے، قوانین بتائے، ان قوانین کے اندر رہ کر نماز پڑھیں گے، جنازہ پڑھیں گے، عید پڑھیں گے تو تب قبول ہوگی، ورنہ اپنی مرضی نہیں چلتی دین میں۔ شریعت جو ہے وہ کسی کی باپ کی پابند نہیں، ہم سبھی شریعت کے پابند ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ شریعت میری مرضی کے مطابق ہو جائے تو اس کا خام خیال ہے۔ شریعت کے وارث مالک صرف اللہ کے نبی تھے، نبی پاک علیہ السلام شریعت کو بدل سکتے تھے جیسے چاہتے تھے۔ امتیوں میں سے، ہم میں سے کوئی کتنا بھی بڑا محدث ہو، محقق ہو، مفسر ہو، شیخ القرآن ہو، شیخ الحدیث ہو، پیر ہو، مولوی ہو، وہ شریعت کا مالک نہیں ہے،
وہ شریعت کا خادم ہے، وہ شریعت کا مسئلہ تو بتا سکتا ہے لیکن شریعت کو بدل نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ پاک پروردگار سب حاضرین کی حاضری قبول فرما، مولا ہم سب کا روزہ رکھنا قبول فرما، مولا سحری قبول فرما، مولا افطاری قبول فرمانا، مولا جو پیچھے سحریاں اور افطاری ہو چکی ہیں وہ قبول فرما، تراویح قبول فرما، صدقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تراویح میں جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے سنا جاتا ہے وہ قبول فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ جتنے بھی حاضر ہیں سب کی تمام نیک دلی مرادیں پوری فرما۔ ہم سب سے آج سے پہلے جو گناہ ہو گئے مولا وہ ہو گئے، مولا ہم تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں، مولا انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ مولا ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے سارے گناہ بخش دے، ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دے، جو پہلے ہو گیا وہ معاف کر دے، اور آئندہ نیکی کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے نفرت پیدا کر دے مولا ہمارے دلوں میں۔ صدقہ نبی پاک علیہ السلام کا جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں قرض سے نجات عطا فرما، جن کے کاروبار میں رزق میں تنگی ہے وسعت عطا فرما۔ مولا یہ ہمارے پاس ہی قبرستان ہے، اس قبرستان میں جتنے مردے دفن ہیں سب کی بخشش فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا، سب کی قبروں کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام سب کو عطا فرما۔ مولا سب کی قبر کی منزلیں آسان فرما، آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ مولا ہم سب یہ دین کی باتیں سننے سنانے کے لیے بیٹھے ہیں، مولا جو صحیح بیان ہوئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو صدقہ نبی علیہ السلام کا معاف فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا